پاکستان ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اگر ایران اور امریکہ اتفاق کریں تو پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے CNN سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے خطے میں اہم کردار کے پیش نظر امریکہ اور ایران کے ممکنہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی اسپیکر باقر غالباف، امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور جنرل کوشنر کو ملاقات میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر امریکی نائب صدر JD وینس بھی اس اہم میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ترکی اور مصر کے ساتھ مل کر ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسانی کر رہا ہے اور پاکستانی حکام دیگر ثالثوں کے ذریعے ایرانچی اسٹیو وٹکوف اور جنرل کوشنر سے رابطوں میں ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے اور ملاقات اسلام آباد میں اس ہفتے ممکن ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں، فیلڈ مارشل کا امریکی صدر سے اہم رابطہ۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ۔ اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان خود کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے اتوار کے روز ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بات چیت کی۔ سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جنرل کوشنر کے پس پردہ رابطے کروائے۔ ٹرمپ کا یو ٹرن، ایرانی توانائی تنصیبات پر 5 دن کے لیے حملے روکنے کا سرپرائز دے دیا۔ ٹرمپ کی ایران سے مذاکرات کی تصدیق، میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اہم نکات پر اتفاق رائے ہو چکا، معاہدے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے اور تعمیری مذاکرات ہوئے، جن کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کا مکمل خاتمہ ہے۔ یہ فیصلہ جاری مذاکرات کی کامیابی سے مشروط ہے۔ اگر مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھتے رہے تو مزید پیش رفت متوقع ہے۔ بات چیت پورے ہفتے جاری رہے گی۔ ایران سے معاہدہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران ڈیل کے لیے بےتاب۔ تہران میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے رجیم چینج کہا جا سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر زندہ ہیں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہیں چاہتا کہ نیا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایران افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کر دے، کبھی دوبارہ اسے حاصل نہ کرے۔ اسرائیل سے بات ہو گئی ہے، وہ اس پیش رفت پر خوش ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایران کو اپنا ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرانے کی کوششوں کی تصدیق۔ ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کچھ دوست ممالک کے ذریعے ایسے پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا اشارہ دیا گیا۔ ایران نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کے اہم بنیادی ڈھانچے پر کسی بھی حملے کے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسپیکر محمد باقر غالباف سے ملاقات کی درخواست بھی کی ہے۔ ابھی تک تہران کی جانب سے اس درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یہ تجویز اس وقت ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں زیر غور ہے۔ واشنگٹن کے ساتھ فی الحال براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی صدر اور عوام کو عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد دی۔ ایرانی صدر نے بھی ان جذبات کا پرتپاک انداز میں جواب دیا اور پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے جاری کشیدگی کے تناظر میں بہادر ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں اور متاثرین کی جلد صحت یابی اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری خطرناک صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے تمام ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپسی کی فوری ضرورت پر زور دیا تاکہ اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکے۔ پاکستان کی قیادت کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عراق اور ترکیہ کے وزراء خارجہ سے رابطہ، سفارتی تعاون جاری رکھنے پر زور۔ تینوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار اور عراقی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ کشیدگی کو قابو میں رکھنے اور تناؤ میں کمی ضروری ہے۔ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششیں کرنا ہوں گی۔ ترکیہ کے ہم منصب سے گفتگو کے دوران بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ فریقین نے امریکی صدر کے جنگ عارضی طور کے اعلان کے سمیت خطے میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے سفارتی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ ٹرمپ کے ایران پر حملے مؤخر کرنے کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔
امریکی خام آئل کی قیمت میں 10% کی کمی، امریکی خام تیل کی قیمت $88.34 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 10% کی کمی، برنٹ کروڈ آئل $101.49 فی بیرل پر آ گیا۔ اس سے قبل برنٹ کروڈ آئل کی وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین پیٹرول کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس پابندی کا اطلاق فی الفور ہوگا۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ڈلوانا ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے ڈلوا سکتا ہے۔ فیصلے کی نگرانی کے لیے مؤثر نظام وضع کرنے، فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی ہدایت۔ حکومت نے ہائی آکٹین فیول پر لیوی بڑھا دی ہے۔ ہائی آکٹین کی نئی قیمت $534 فی لیٹر مقرر۔ ایچ او بی سی پر پیٹرول لیوی $200 فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد ایچ او بی سی پر لیوی $305.37 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایچ او بی سی پر لیوی $105.37 فی لیٹر تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزراء کی بھٹو ہاؤس میں ملاقات میں ملکی سیاسی، سیکیورٹی، معاشی اور پیٹرولیم قیمتوں پر بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور سرحدی سیکیورٹی پر بریفنگ دی گئی۔ پاک افغان کشیدگی اور علاقائی چیلنجز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے معاشی صورتحال اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر مملکت کی عوامی ریلیف کو ترجیح دینے پر اور پیٹرولیم قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت کی گھڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مزار پر حاضری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ بانی پی ٹی آئی کا پیمز اسپتال میں معائنہ، میڈیکل بورڈ نے بینائی تسلی بخش قرار دے دی۔ پیمز نامے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں ان کی رضامندی سے تیسرا اینٹی VEGF انجیکشن لگایا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ طبی عمل کی نگرانی ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی نے کی۔ معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ اسپتال میں قیام پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اسپتال سے نیشنل بینک پشاور میں ڈکیتی تحقیقات کا دائرہ پنجاب اور سندھ تک وسیع۔ تحقیقات میں 10 افراد کو شامل کر لیا گیا۔ سونے سے متعلق ملک کے تمام جیولرز کو آگاہ کر دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق بینک کے لاکر کو گیس کٹر سے کاٹا گیا۔ پشاور میں لوہے کے وزنی لاکر کو کاٹنے کا واقعہ پہلی بار پیش آیا۔ دیوار توڑنے، لاکر کو کھولنے میں 2 گھنٹے کا وقت لگا۔ بینک میں کام کرنے والے سیکیورٹی گارڈز کا سیلولر ڈیٹا حاصل کر لیا گیا۔ سیف سٹی کیمروں سے ملزمان کی نشاندہی کے لیے بھی ٹیم مقرر کر دی گئی۔ چور عید کے روز 1.5 کروڑ روپے کا سونا اور نقدی چوری کر کے لے گئے۔ مصطفیٰ عامر کیس میں ملزم ارغمان کے گھر چھاپے میں زخمی ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کئی ماہ زندگی کی موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد دم توڑ گئے۔ شہید ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی اور دیگر افسران کی شرکت۔ ملتان میں شجاباد روڈ پر زائرین کو کھیر کھانے سے فوڈ پوائزننگ، فیصل آباد سے آنے والے 40 سے زائد زائرین متاثر۔ زائرین کھیر اپنے ساتھ لائے تھے۔ کھیر کھانے کے بعد پیٹ میں شدید تراڑ اور الٹیاں شروع ہو گئیں۔ مریضوں کو نشتر اور دیگر اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بابوسر ٹاپ اور درہ بابوسر میں سیاحوں کا غیر معمولی رش۔ ہزاروں افراد برف پوش دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ سطح سمندر سے 13,700 فیٹ بلند مقام برف کے ڈھیر اور ٹھنڈی ہوائیں توجہ کا مرکز بن گئیں۔ سوشل میڈیا پر مناظر وائرل۔ مزید سیاحوں کی آمد متوقع۔ ٹریفک کے دباؤ، پارکنگ اور سہولیات کی کمی جیسے مسائل کا بھی سامنا۔ NHA اور انتظامیہ کی جانب سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ مکمل بحالی تک بعض مقامات پر رسائی محدود۔ سیاحوں کی حفاظت اولین ترجیح قرار۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل۔ آج سے 30 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ 27 مارچ کی رات شدت اختیار کر سکتا ہے، جس سے بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کراچی اور حیدرآباد میں 25 سے 29 مارچ کو بارش ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارش، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ اسلام آباد، مری، کلیات اور راولپنڈی سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ سندھ میں کراچی سمیت چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC پر گمراہ کن خبریں اور امتیازی سلوک کے الزامات۔ برطانوی عدالت میں اہم سماعت۔ عدالت میں BBC کے خلاف اہم سماعت میں انکشاف ہوا کہ اسرائیل غزہ جنگ کے دوران ناظرین کو مبینہ طور پر گمراہ کیا گیا۔ 5 عرب نژاد صحافیوں نے ادارے پر امتیازی سلوک اور غیر منصفانہ برطرفیوں کا الزام عائد کیا۔
درخواست گزاروں میں عامر سلطان سمیت دیگر صحافی شامل ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ادارتی اصولوں کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی پر انہیں نشانہ بنا گیا۔ یہ BBC ورلڈ سروس کے خلاف اپنی نوعیت کا غیر معمولی کیس قرار دیا جا رہا ہے۔ کولمبیا میں فوجی طیارہ حادثے کا شکار، 100 سے زائد فوجی اہلکار سوار تھے۔ حادثے کے نتیجے میں 34 افراد ہلاک جبکہ 77 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کولمبیا کی وزارت دفاع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ C-130 ہرکولس تھا جو معمول کی پرواز پر تھا۔